جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ پاک اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ پاک جس پہ اپنا فضل کرتا ہے اس کو اپنے حساب سے عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر 3 عشرے آتے ہیں۔ کتنے آتے ہیں؟ 3، جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے تقسیم کیا ہے کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ بولیے سب، کون سا ہوتا ہے جی؟ رحمت کا ہوتا ہے۔ اور دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا ہے نجات۔ مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی بندہ دوسرے عشرے کے اندر رحمت کو ڈھونڈتا ہے، کیا اس مہینے میں رحمت نہیں ہوگی؟ یا مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ دوسرے عشرہ جو ہے مغفرت کا، وہ اس عشرے کے اندر رحمت کو ڈھونڈتا ہے یا نجات کو ڈھونڈتا ہے، کیا اس کو اس عشرے میں نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ یہ سارے کا سارا مہینہ ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ سارے کا سارا مہینہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، اور سارے کا سارا مہینہ جو ہے یہ نجات کا مہینہ ہے۔ اس کا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ جو ہے یہ برکت والا ہے۔ جس وقت بھی آپ اللہ کی رحمت مانگیں گے، اللہ اپنے رحمت میں اپنے بندے کو لپیٹ لے گا۔ توجہ کرنی ہے آپ نے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ جب کوئی بات آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، آپ نے سبحان اللہ کا ورد آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ عام دنوں میں 70 گنا بڑھا کے اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو توجہ کیجئے گا، یوں اللہ کے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کہا، ایک جملہ کہا، میری طرف دیکھیے، وہ جملہ یہ کہا کہ کہا صحابہ کرام کو کہ لن يدخل الجنہ احدکم، لن يدخل الجنۃ احدکم الا بعملہ، فرمایا میرے صحابہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے عملوں کے ساتھ۔ غور کیا لفظوں پہ، اپنے عملوں کے ساتھ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم تو یہ عمل کر رہے ہیں، اتنے عمل کرتے ہیں، تو کیا ہم عملوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں۔ آگے اللہ کے پاک پیغمبر نے جواب دیا کہ آپ جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ فرمایا الا بفضل برحمتہ، آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ یہ رحمت ہے کیا چیز؟ فرمایا قالو یا رسول اللہ انتا، کیا آپ بھی اپنے عملوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں؟ فرمایا میرے صحابہ، اللہ پاک
ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں لپیٹ لے گا۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، اگر میری باتیں ہوں تو آپ دیوار کے ساتھ ماریں، نہ سنیں۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے کہی ہوئی باتیں کہ میں خود بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی رحمت کی جو شان ہے، یہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، قرآن اس کا ثبوت ہے، قرآن کے اندر اس کی دلیل ہے۔ توجہ میری طرف کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرمانے لگا ہے، فرمایا وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سبحان اللہ۔ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ساری کی ساری دنیا کے خزانے بھی جمع کر لیجئے، دولت بھی جمع کر لیجئے، سونا چاندی بھی جمع کر لیجئے، دنیا کی ہر چیز جمع کر لیجئے، جناب دنیا کی ہر چیز ایک سائیڈ پہ، لیکن اللہ کے رحمت والی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سنیے سنیے، اللہ کی رحمت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، جو بندہ یہ کہتا ہے، جس کو اپنے عملوں پہ مان ہے، جس کو اپنے روزوں پہ مان ہے، جس کو اپنے نمازوں پہ مان ہے، جس کو اپنی زکوٰۃ پہ مان ہے، جس کو اپنے حج پہ مان ہے، وہ سن لیجئے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرے روزے بڑے، میری نمازیں بڑی، تو توجہ کرنا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جناب خرج عندی خلیلی جبرائیل، فرمایا صحابہ کرام میرے پاس ابھی جبرائیل تشریف لے کے آئے ہیں اور مجھے ایک بات بتائی ہے۔ فرمایا کہنے لگا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کہتے ہیں وہ بات ہمیں بھی بتائیے نا جو حضرت جبرائیل نے آپ کو بتائی ہے۔ توجہ کرو، میری طرف دیکھیں، وہ بات کون سی بات ہے جو حضرت جبرائیل نے آپ کو بتائی ہے؟ فرمایا بات یہ تھی کہ پہلے لوگوں کی بات ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے کہ جس نے جناب 500 سال روزے رکھے تھے۔ کتنے؟ 500 سال روزے رکھے، 500 سال رات کا قیام کیا، اللہ کی عبادت کی۔ جناب وہ پہاڑوں میں بیٹھ کے اکیلے اس نے عبادت کی ہے۔ وہ روزہ افطار کس طرح کرتا ہے کہ جناب وہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے ارد گرد کھارا پانی ہے، کڑوا پانی ہے، لیکن اس کڑوے پانی کے درمیان سے اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ اس چشمے کے ساتھ اللہ پاک نے ایک انار کا درخت بھی اس بندے کے لیے لگا دیا۔ تو جو ہے نا اس بندے کے لیے انار کا درخت بھی لگا لیا۔ اب وہ روزہ افطار کس طرح کرتا ہے؟ جناب وہ عبادت کر کے افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، اس چشمے سے وہ روزے کو افطار کرتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے، بھوک لگتی ہے تو اس درخت سے انار کھا لیتا ہے۔ توجہ کرنا، فرمایا کہ جناب اس نے یہ ساتھ میں دعا کی، اے اللہ کہ جب میرا وقت آ جائے مرنے کا، میری 500 سال عبادت ہو چکی ہے، اب میرا وقت ہو گیا قریب، کون سا موت کا وقت آنے والا ہے، میں اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ دعا سنیے، میں دعا یہ کرتا ہوں اے اللہ جب بھی تو مجھے موت دے تو میری موت سجدے کی حالت میں آئے۔
اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح کی موت نصیب فرمائے، عمدہ موت نصیب فرمائے، صحیح حالت والی موت نصیب فرمائے۔ سب کہو آمین۔ اچھی کہو نا کی ہو گیا، رمضان دا مہینہ ہے، جاگو تھوڑا جاگو۔ اور دوسری یہ دعا کی اے اللہ میرے جسم کو تا قیامت محفوظ رکھنا۔ یہ دو دعائیں کی اس بندے نے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب بھی اوپر سے آتا ہوں نیچے سے اوپر جاتا ہوں تو مجھے اس کی لاش نظر آتی ہے۔ یہ بات صحیح بخاری حدیث وہاں پہ لکھی ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ جناب کوئی عام باتیں نہیں ہیں بلکہ لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ سنو، لا یمسہ الا المطہرون، یہ لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی باتیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں اس بندے کی لاش کو دیکھتا ہوں، جناب جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک کہیں گے یہ بندہ جس نے 500 سال روزے رکھے، 500 سال عبادت کی ہے، اس کو لایا جائے۔ اب جناب فرشتوں کو حکم ہوگا، توجہ کرنا میرے بھائیو، فرشتوں کو حکم یہ ہوگا ادخلوا ابدی الجنت برحمتہ، ادخلوا ابدی الجنت برحمتی، اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ کس سے؟ میری رحمت سے اس بندے کو کیا کر دیجئے؟ جنت میں داخل کر دیجئے۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ بل لعملہ، میرے 500 سال کے روزے کدھر گئے، میرے 500 سال کی عبادت کدھر گئی ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں، میں تو اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ سنیے یہاں اس نے کیا کہا، بل لعملہ، میں تو اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اس کو گھسیڑ کے لے کے آؤ، ادھر لے آؤ اپنی 500 سال کی عبادت، لے آؤ اپنے 500 سال کے روزے۔ یہ جو میں نے تمہیں ایک آنکھ دی ہے یہ تو اسی کا بدلہ ہے، ایک آنکھ کے بدلے میں تیرے 500 سال کے روزے بھی گئے، 500 سال کی عبادت بھی گئی۔ ذرا سننا، قد خلقت لم تک شیئا، جدو تیرا وجود بھی کوئی نہیں، تو ہے بھی کوئی نہیں سے، میں تینوں پیدا کیتا، تینوں اکھاں بھی دتیاں، تینوں پاؤں بھی دیتے، ہاتھ بھی دیتے، ہر چیز دیتی۔ تو مینوں دسنا جدو تو عبادت کر رہا سے اوتھے میں انار دا درخت بھی لگایا، اوتھوں چشمہ بھی کڈیا مٹھے پانی دا۔ جناب انار دے درخت دا کیڑا کم ہے، ایک سیزن دے اندر ایک واری انار پیدا ہوندا ہے، لیکن میں تیرے واسطے سیزن نہیں بھی سی تاویں تینوں انار نصیب کیتا۔ مینوں دسنا اے میریاں نعمتاں ہے نے کہ نہیں، اے میریاں نعمتاں ہے نے کہ نہیں؟ انہاں نعمتاں دے بدلے مینوں دسنا تو کیڑا عمل کیتا ای؟ سنو سنو، کیڑا عمل کیتا ای؟ بندہ پریشان ہو جائے گا وہاں پہ۔ اب وہ کہے گا یا اللہ ادخلوا ابدی الجنت برحمتک، کہ میں نو پتہ لگ گیا کہ اج میں اے اللہ تیرے رحمت دے نال ہی جانا۔ تے جناب اے مہینہ کیڑا ہے؟ رحمت دا مہینہ۔ اے جی اللہ پاک دی رحمت، اے دعا کیتا کرو کہ اللہ کے اہی جیڑا بھی عمل کرنے ہاں اے کوئی تو ہی قبول کرنا نہ تے تیری رحمت دے نال ہی ہونا، اے دعا کیتا کرو۔ جناب یہ رمضان کا مہینہ ہے، سارے کا سارا سال جو ہے بندہ جو ہے اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ یار اچھی نہیں بولتے، پھر میں بس کر دینے ادھر نماز پڑھانے گل ختم۔ او ویکھو ادھر ماڑی جی گل ہوئی ہے تے اتھوں تک سبحان اللہ دی آواز تہاڈی میرے تک نہیں پہنچدی۔
جناب آپ کو اللہ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، جناب یہ اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ یہ محفل لگی ہوئی ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، اس صحابی کے پاس یوں ایک رومال ہے، کپڑا ہے، اس کپڑے کے اندر کچھ پرندے کے بچے ہیں، توجہ پرندے کے بچے ہیں، ساتھ میں ان بچوں کی ماں بھی ہے۔ وہ سامنے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس رکھ دیے، لیکن چھپا کے فرمایا، وہ حال بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں جنگل میں گیا، وہاں پہ میں نے پرندوں کے بچوں کی آواز سنی تو میں نے ان کو پکڑ لیا، لیکن ساتھ میں نے دیکھا ان کی ماں بھی تھی، میں نے اس کو بھی پکڑ لیا ہے۔ جناب سننا، توجہ کرنا، یوں جب رومال جو ہے ان پرندوں کے بچوں کے اوپر سے ہٹایا تو ماں جو ہے وہ پھڑ پھڑا کے اپنے بچوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے پرندے بندوں سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں نا۔ جناب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی پاس موجود ہے کہ نہیں، پھڑ پھڑا کے بھاگ کے جاتی ہے کہاں پہ؟ اپنے بچوں کے پاس۔ وہاں پہ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اس کو فکر نہیں کہ یہاں پہ ہمیں پھر دوبارہ کوئی پکڑ لے گا۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، اس وقت ایک جملہ کا اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا، اللہ ارحم بعبادہ، اور میرے صحابہ یہ ماں اپنے بچوں پر اتنی مہربان نہیں ہے جتنا وہ رب اپنے بندوں پہ مہربان ہوتا ہے۔ وہ رب اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے بھائیو، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو آپ سے کتنا پیار ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک قیدی لایا جاتا ہے، ان قیدیوں میں سے ایک عورت بھی ہے۔ وہ عورت کیسی کہ جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بچہ گم ہو جاتا ہے۔ اب جناب وہ بچہ جب اس کا گم ہو جاتا ہے، اس کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس کی ایک عادت بڑی اچھی ہے کہ جب بھی وہ کسی کا بچہ دیکھتی ہے، وہ کسی کی ماں کی گود کے اندر ہے، تو پھر بھی اس کا چہرہ دیکھتی ہے کہ جناب ہو سکتا ہے میرا یہ بچہ تو نہیں، یہ بچہ تو نہیں، یہ بچہ تو نہیں۔ وہاں پہ جناب اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک بات کی ہے، فرمایا دیکھو نا غیر کے بچے ہیں تو ماں کو کتنا پیار ہے، مجھے بتاؤ نا اگر اس کو اپنا بچہ مل جائے تو کتنا پیار ہوگا، اور بتاؤ نا اگر اس کو اپنا بچہ مل جائے تو مجھے بتاؤ نا کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی یا نہیں؟ آگ میں ڈالنا پسند کرے گی یا نہیں؟ فرمایا یہاں پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا۔ فرمایا یہ وہ ماں جو کہتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو کس طرح آگ میں داخل کرے گی، وہ رب جو ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنی مخلوق کو آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ جناب ٹھاٹھے مارتا ہوا مہینہ ہے اور یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمت ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا
अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तवज्जो करना, वो बंदे जो सारा साल मसीते नहीं पढ़दे, सारा साल जिंदगी दे अंदर एक सजदा भी नहीं, एक रुकू भी नहीं, एक क़याम भी नहीं, एक नेकी भी नहीं। ओ बंदे सुन लो जनाब, सारी की सारी जिंदगी उसने बगावत में गुजार दी होती है जनाब। उसको अपनी जवानी का नशा होता है, अपना शिमला जो है चुदराहट वाला ऊंचा रखता है, उसको मान होता है जनाब। नीचे वाले लोग भी उसे, बोलो ना मेरे साथ, नीचे वाले लोगों पे भी रोब होता है, दबदबा होता है। क्यों? ये जवानी का नशा होता है, दौलत की फरावानी होती है जनाब। कोई किसी को समझदा नहीं प्या, लेकिन जनाब अब जिंदगी की शाम हो गई है, बूढ़ा हो चुका है, हाथ भी कांपते हैं, पाँव भी लर्जने लगे, मैदा भी कोई चीज हजम नहीं कर रहा जनाब, बाल भी सफेद हो चुके हैं। अब वो आया है अल्लाह के दरबार में, आ गया, रमजान का महीना है, चलो कोई नहीं, अल्लाह से माफी तो मांगते हैं जनाब। अल्लाह कहता है कोई नहीं, तू आ तो सही ना, तो मेरे दर पे आना तेरा काम है, सारे के सारे गुनाहों को माफ करना मैं रब्बुल आलमीन का काम है। ओ या तो सही ना, ओ कोई सगा बाप अपने बेटे को जब वो नाराज हो के चला जाता है, जब बड़ी मुद्दत के बाद वो अपने घर में वापस आता है, तो बाप किस तरह राजी होता है, फिर भी ताना देता है कि तू कहाँ था, किधर था, अब तुम्हें मेरी याद आई, ये ताने देता है। अल्लाह फरमाता है मैं तो अपने बंदों को ताने भी नहीं देता, मैं अपने बंदों को ताने भी नहीं दिया करता। तवज्जो करना, अगर कोई बच्चा है वो किसी दूसरे अपने हमसायों के घर साल लेने चला जाए, तो मुझे बताइए दोबारा उसकी माँ उसको ये कहेगी कि तू मेरे पास ना? जब वो माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है, तो जनाब वो रब जो 70 माओं से इतना ज्यादा प्यार करता है, वो क्यों ना अपनी मखलूक से प्यार करे? ये है जनाब अल्लाह पाक की रहमत है। तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, बोलो 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 बोलो, तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, पर दरे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ, पर दरे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ। हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत कैसी, शर्म इतनी है कि तेरा बंदा कहलाता हूँ। और किदे दर्द जाई, वो रब्बी है, उदे दर्द ही होना बार बार तुम के। ये जनाब है अल्लाह की रहमत। लिहाजा ये रहमत मैंने आपको बता दी है। और दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है। सुनेगा, फरमाया कि जब दुनिया के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, किसी को जब खुशी होती है तो उसको मुबारकबाद दी जाती है, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मेरी मुबारकबाद उस बंदे को है, मेरी मुबारकबाद उस बंदे को है कि जब कल क़यामत वाले दिन मैं हूँगा और नामे अमाल जो है मेरे सामने खोले जाएंगे, और उन नामे अमाल के अंदर मेरी उम्मत में से सबसे ज्यादा जिसका इस्तिग़फ़ार निकलेगा मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, वो मुबारकबाद का मुस्तहिक बंदा। लिहाजा इस महीने के अंदर आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से मग़फ़िरत मांगनी है, इस्तिग़फ़ार करना है। हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास एक बंदा आया और कहता है कि
حسن بصری رحمہ اللہ کہ آپ دعا کیجئے کہ آپ کو پتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تو دعا کیجئے، میری فصلیں بھی خراب ہو رہی ہیں ہمارے علاقے میں، تو کہا آپ نے کیا کرنا ہے، استغفار کرنا۔ وہ چلا جاتا ہے تو ایک بندہ اور آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری دکان نہیں چلتی، میرا رزق بڑا تنگ ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی کیا کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ تیسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے لہٰذا میرے لیے دعا کریں، فرمایا آپ بھی کیا کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ چوتھا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری فصل ہر دفعہ خراب ہو جاتی ہے، پانی خشک ہو جاتا ہے لہٰذا اس کے لیے دعا کریں، وہ فرمایا کہ تم بھی کیا کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ نیچے مریدین بیٹھے ہیں، فرمایا کہ جناب آپ نے بیماری علیحدہ علیحدہ ہے لیکن آپ نے ڈوز میڈیسن ایک ہی دیا سب کو، یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جناب آپ نے سورہ نوح کی وہ آیت نہیں سنی ہوئی کہ جس میں اللہ فرماتا ہے، توجہ کرنا، کہ یرسل السماء علیکم مدرارا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ جناب جو بندہ استغفار کرتا ہے تو پھر جناب بے موسمی بارشیں نہیں بلکہ موسمی بارشیں بھی اللہ پاک نصیب فرمائے، پھر موسموں والی یرسل السماء علیکم مدرارا، مسلسل پھر بارشیں بھی آئیں گی۔ آگے سنیے، بِأَمْوَالٍ، جس بندے کی دکان نہیں چلتی، جس کی رزق میں تنگی ہے، وہ بھی استغفار کرے تو اللہ پاک فرماتا ہے استغفار تو کر، رزق میں فراوانی کرنا میں رب کا کام۔ آگے وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، فرمایا کہ جناب اگر تمہاری فصلوں کا نقصان ہوتا ہے تو پھر بھی کیا کرو، تم استغفار کرو۔ اس لیے کہا کہ ہر کام استغفار سے ہو جائے، استغفار کرو جتنا ہو سکے، استغفار کرو۔ یہ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے رمضان کے اندر کرنے ہیں، وہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، استغفر اللہ، اتنا ہی کافی ہے۔ چلتے پھرتے، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ تھک جائیں، زبان تھک جائے تو کہو لا الہ الا اللہ، پڑھو، کیا پڑھنا ہے آپ نے، لا الہ الا اللہ۔ زبان تھک جائے تو کہو محمد الرسول اللہ، زبان تھک جائے تو کیا کہو، محمد الرسول اللہ۔ اور آگے جناب اس سے آپ نے آگے کیا کرنا ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے اور جنت مانگنی ہے۔ جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو اللہ پاک جس بندے پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے نا، جس بندے پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ پاک افطاری کے ٹائم میں 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ کتنوں کو، 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن اس رمضان کا جب جمعے کا دن آتا ہے تو ہر گھنٹے میں اللہ پاک 10 لاکھ کو آزاد کرتا ہے، اور جب آخری روزہ ہوتا ہے اور افطاری ہوتی ہے تو اللہ پاک ہر افطاری میں 10 لاکھ، اور جمعے کی آپ کاؤنٹنگ کریں تو 10 لاکھ یہ گنے تو اتنے کو ملا کے اللہ پاک آخری افطاری کے اندر جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے اس کی، لہٰذا میں نے آپ کے سامنے آج یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اپنے عملوں پہ مان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں سمیٹ، اے اللہ ہم نے تیری رحمت کی وجہ سے جانا ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر کی شفاعت سے ہم نے جانا ہے۔ ہمارے عمل کیا ہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں، اے اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔